آئی جی صاحب بات انصاف کی ہے. اگر آپ صرف پولیس اسٹیشن پہ توجہ دے دیں اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی خودکشی نہیں کرے گا, کوئی بھوک سے نہیں مرے گا. یہاں پہ لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں, ان کو انصاف نہیں ملتا. مخالفین کو ہراساں کرنا, پریشان کرنا, ان کی جائیدادوں کو اتھیانا ہے, یا اور ان کی چوری ہوتی ہے, ان کی ڈکیتی ہوتی ہے, ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے, مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, ان کے مقدمات درج ہی نہیں ہوتے. مقدمات کا فیصلہ اگر پولیس اسٹیشن کے اندر ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ اور میرٹ پہ ہو جائے تو خودکشی کی نوبت ہی نہیں آتی. یہ خودکشیاں بھوک سے نہیں ہوتی, یہ بے انصافی سے ہوتی ہیں. اتنی بھی یہ لا اینڈ آرڈر کی بدترین صورتحال ہے, جتنی بھوک ہے, جتنی افلاس ہے, یہ بے انصافی سے ہے. کوئی کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج نہیں کرا سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قومیں بھوک سے نہیں, انصاف کی عدم فراہمی سے تباہ ہوتی ہیں. پچھلے دنوں میری نظر سے ایک خبر گزری کہ کوٹلی لوہاراں کے ایس ایچ او صاحب ایک خاتون کے گھر گئے, اس کے بیمار شوہر کو ہسپتال داخل کروایا, اس کا علاج معالجہ کروایا, اور خاتون کے گھر جو راشن تھا وہ مہیا کیا. خاتون نے 15 پہ کال کر کے یہ بتایا کہ اس کے گھر کھانے پینے کو کچھ نہیں, اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور اس کا شوہر بیمار ہے. جس پر جو سیالکوٹ کے ایس ڈی پی او صاحب تھے, انہوں نے فی الفور کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او صاحب کو یہ ڈائریکشن دی, جنہوں نے جا کر یہ سارا معاملہ کیا, جنہوں نے امداد مہیا کی. 15 پولیس کا ایک نمبر ہے جو کہ شہریوں کی حفاظت کے لیے, شہریوں کی مدد کے لیے بنیادی طور پر. اگر کسی شہری کو کسی جگہ پہ کسی وقت اس کے ساتھ چوری ہوتی ہے, کوئی ڈکیتی ہوتی ہے, یا اس کے ساتھ کوئی اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے, یا کوئی اس کا راستہ روکتا ہے, یا اس کو کوئی دھمکی دیتا ہے, یا اسے کسی بھی کرمنل ایکٹ کا خدشہ ہوتا ہے, تو 15 پہ کال کر کے پولیس کی مدد طلب کرتا ہے. پولیس کا یہ فریضہ بھی ہے, اور یقیناً اس پہ پولیس اب کام بھی کر رہی ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے, بظاہر تو یہ واقعہ بہت خوش آئند ہے کہ ڈی پی او صاحب نے اس پر ایکشن لیا اور ایس ایچ او صاحب نے متاثرہ خاتون کی مدد کی. مگر محکمہ جو صحت ہے, اس کا کام عوام الناس کو صحت کی معیاری سہولت بہم پہنچانا ہے, وہ مہیا کرنا ہے. ان کے لیے ایسی پالیسیز بنانا ہے کہ انہیں کسی قسم کی صحت کی پرابلم نہ رہے. وہ ڈاکٹروں کے اوپر مانیٹرنگ کریں, ڈاکٹروں کی نگرانی کریں, وہ اس بات کا جائزہ لیں کہ ہاسپٹلز میں ایمرجنسی میں تمام ادویات میسر ہیں, کیا وہاں پہ جو آنے والے مریض ہیں ان کو ایمرجنسی کی سہولیات مل رہی ہیں, کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی صرف میڈیسن کی عدم دستیابی سے ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہسپتال میں مر جاتا ہے, یا کسی کو ایمرجنسی کی سہولت نہیں ملتی, یا دیگر جو جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کو وہ جو ایک سٹینڈرڈ ہے حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق ان کی نگہداشت ہو رہی ہے. ڈاکٹر اپنا کام دیانتداری, ایمانداری اور فرض شناسی سے کر رہے ہیں. پیرا میڈیکل کا جو عملہ ہے وہ ان کو وہ تمام خدمات مہیا کر رہا ہے جس کے لیے انہیں معمور کیا گیا ہے. اسی طرح ڈاکٹر کا کام مریضوں کی دلجوئی ہے, مریضوں کا علاج معالجہ ہے, وہ انتہائی محنت کے ساتھ, انتہائی شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں, اور ان کا جو مریض ہیں ان کی نگہداشت کو بہتر ترین طریقے سے کریں, اور اپنی جو ذمہ داری ہے وہ بہتر ترین طریقے سے ادا کریں. ڈاکٹر کا کام صفائی نہیں, صفائی کرنا اگرچہ بہت اچھی بات ہے, صفائی نصف ایمان ہے, لیکن یہ کام ڈاکٹر کا نہیں ہے. ڈاکٹر کو اپنا کام کرنا چاہیے. اسی طرح محکمہ تعلیم ہے, تو محکمہ جو تعلیم ہے اس کا کام بچوں کو, طالب علموں کو اعلیٰ اور معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے, ان کے لیے جدید سلیبس بنانا ہے, اور ان کے لیے وظائف مقرر کرنا ہے, اور ان کو ایسی ترغیب دینی ہے وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم پر توجہ دیں,
اور اپنا مستقبل بہتر کریں۔ ان کے پیش نظر صرف اور صرف طالب علموں کی تعلیم ہے، اور اگر وہ یہ کام کر لیں اور یہ کریں تو اسی کام کے لیے ہی وہ محکمہ بنایا گیا ہے۔ ہمارا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو جس کسی بندے کی یا جس کسی فرد کی یا جس کسی ادارے کی جو وہ ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا، اس سے دوسروں کے کام، دوسروں کے معاملات جو ہے نا وہ ان کو لگتے ہیں کہ جیسے یہ درست نہیں ہو رہے۔ آئی جی صاحب کا یہ اقدام بظاہر تو بہت اچھا ہے، مگر میں صرف آئی جی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پولیس اسٹیشن ہے یہ انصاف کی فراہمی کی بنیادی اکائی پولیس اسٹیشن ہے۔ یہاں جزا اور سزا کے فیصلے یہاں ہوتے ہیں، یہاں پر 70 سے 80% انصاف یہاں پہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا۔ کتنے جھوٹے لغو بے بنیاد مقدمات ہیں جو کہ بے مقصد لوگوں کو بنائے گئے ہیں، اور ان کا مقصد مخالفین کو ہراساں کرنا، پریشان کرنا، ان کی جائیدادوں کو اتھیانا ہے، یا ان کا کوئی اور مقصد ہے، بے شمار مقاصد ہیں۔ دوسری طرف ایسے کتنے شریف عزت دار لوگ ہیں جن کی کوئی سفارش نہیں، ان کی سچے اور درست ایونٹ ہوتے ہیں، سچے اور درست واقعات ہوتے ہیں، اور ان کی چوری ہوتی ہے، ان کی ڈکیتی ہوتی ہے، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کے مقدمات درج ہی نہیں ہوتے۔ اور یہ جو چھوٹے من گھڑت اور لغو بے بنیاد مقدمات درج ہوتے ہیں، کیا کبھی کسی کو جھوٹا مقدمہ درج کروانے پہ سزا ملی ہے؟ جبکہ قانون میں اس کی پروویژن موجود ہے، مگر آج تک اس قانون کا جو آرٹیکل ہے اس کو انووک نہیں کیا گیا۔ کسی بھی جھوٹے مدعی کو، اور نہ صرف مدعی کو بلکہ جھوٹے گواہوں کو سزا نہیں دی گئی۔ مقدمات کا فیصلہ اگر پولیس اسٹیشن کے اندر ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اور میرٹ پہ ہو جائے تو خودکشی کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یہ خودکشیاں بھوک سے نہیں ہوتی، یہ بے انصافی سے ہوتی ہیں۔ جتنی بھی یہ لا اینڈ آرڈر کی بدترین صورتحال ہے، جتنی بھوک ہے، جتنی افلاس ہے، یہ بے انصافی سے ہے، یہ انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور انصاف صرف وہ نہیں کہ جو عدالتوں میں ہوتا، کوئی کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج نہیں کرا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مرا تو اس کا ذمہ دار خلیفہ وقت ہوگا۔ اس لیے یہ بات انہوں نے اس لیے فرمائی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا دیا تھا۔ یہ انہی کا دور خلافت تھا جب زکوٰۃ دینے والے سارے لوگ موجود تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی وجہ انصاف کی فراہمی کا یقینی بنانا تھا۔ وہ انصاف اس قدر مضبوط تھا، اس قدر مضبوط بنیادوں پر استوار تھا کہ ہر آدمی خوشحال تھا۔ غربت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بھوک اور ننگ کی تو کوئی چیز نہیں تھی۔ مجھے بتائیں، ایک مثال دے دیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے دور حکومت میں کسی ایک شخص نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کی ہو؟ اس لیے خودکشی نہیں کی کہ انہوں نے اپنے ہاں انصاف کا اعلیٰ ترین مضبوط ترین نظام وضع کر دیا تھا۔ یہ انہی کا نظام انصاف ہی تھا جس نے اس وقت کی روم اور ایران جیسی سپر طاقتوں کو پاؤں نیچے روند ڈالا۔ جب دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کے جنگی طیارے برطانیہ پر بمباری کر رہے تھے اور پورا برطانیہ جرمنی کے جنگی طیاروں کی زد میں تھا اور پورا لندن ان کی بمباری سے لرز اٹھا، تو اس وقت کابینہ کے سینئر اراکین اور اعلیٰ ترین حکومتی زعماء اس وقت کے وزیر اعظم چرچل کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ برطانیہ برباد ہو جائے گا، جتنی شدید بمباری ہو رہی ہے اور جتنی بغیر کسی وقفے کے طیارے یوں آتے ہیں جیسے انہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ تو جو چرچل تھا اس نے ان سے کہا، مجھے بتاؤ کہ برطانیہ کی عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی کام کر رہی ہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا، کیا لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ اس نے کہا جی انصاف مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ سکون کی نیند سو جاؤ، برطانیہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ جو بھوک اور افلاس ہے، اس کی بنیادی وجہ
انصاف کا نہ ہونا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، جتنے بھی مہذب اور ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سب میں ایک قدر مشترک ہے، ان کے ہاں ہر چیز، ہر حادثے کی، ہر بحران کی روٹ کاز تلاش کی جاتی ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور سب سے پہلے اس روٹ کاز کو ختم کرتے ہیں، اور تاکہ اس طرح کا بحران، اس طرح کا حادثہ دوبارہ رونما نہ ہو۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک شخص سڑک پہ جا رہا ہے، راستے میں گڑا ہے اور گڑے میں گر کے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کو چوٹیں آ گئی ہیں، اس کا بازو ٹوٹ گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ہم اس کو پکڑیں گے، فی الفور ہاسپٹل لے کے جائیں گے، اس کا علاج معالجہ کریں گے، مگر وہ جو گڑا ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، پھر کوئی دوسرا اس میں گرے گا، پھر کوئی تیسرا گرے گا۔ گڑا ہم نے بند نہیں کرنا، اس کو ختم نہیں کرنا، لیکن بندوں کو ہم ہاسپٹل میں لے جاتے رہیں گے۔ آئی جی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں انہوں نے اپنے محکمے کو بڑا فعال کیا ہے۔ کئی سال سے پینڈنگ پروموشن کے کیسز انہوں نے ترجیحی بنیادوں پر حل کیے ہیں، انہوں نے اپنے اہلکاروں اور افسران کی بڑی دلجوئی کی ہے، محکمے کے لیے انہوں نے بہت ایک بہترین کام کیا ہے۔ مگر آئی جی صاحب بات انصاف کی ہے، اگر آپ صرف پولیس اسٹیشن پہ توجہ دے دیں اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی خودکشی نہیں کرے گا، کوئی بھوک سے نہیں مرے گا۔ قومیں کبھی بھوک سے نہیں مرتی، قومیں صرف بے انصافی سے اور بے انصافی سے برباد ہوتی ہیں۔